ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے گوہ۔ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا، وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الذب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی، اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بلند عشق دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ماجر القدم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراندا فداء روضہ خیر البشر کن۔ میرے نبی میرے نبی میرے نبی، کل کائنات کے نبی۔ اول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ۔ تو آپ نے کہا یا رب یا رب، اے گوہ۔ اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے، بھئی یہ کی ہو گیا، یہ میت نو صدی جانتا ہے، یا رب۔ تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا۔ مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے۔ اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہے؟ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ 2 جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ۔ آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرَّ، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا۔ یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ قیامت۔ اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں، سننا، وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر، وسعدیک یا رسول اللہ۔
میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام۔ آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد، دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی، یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گو کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو میں اگلی آپ سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے۔ آپ نے فرمایا من انا، اب وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتہ ہے یہ آدھی بات ہے، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے۔ اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان، ایک گوہ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے؟ وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منیوں بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو میت بلوا لئی، ہن پیچھے کی رہ گیا؟ یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت، وَعِسُّ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں، میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں، جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا۔ 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آیا، 24,000 دفعہ، سبحان اللہ۔ اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا لیا آجا میرے حبیب، آجا تیرے مرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان گزروا دیے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے، آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، 2 جہان کے نبی آ گئے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا، مجھے فرشتے جو ہیں کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے
کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی نے ملو جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو، سورے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ ساتویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت۔ ساتویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں۔ تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، جب کفر ہی کفر ہوگا، اللہ قیامت کو قائم کرے گا، لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا، اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو